سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی نے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ گزری میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 5 نومبر کو یہاں تیر چلے گا۔ گزری پیپلز پارٹی کا سیاسی قلعہ تھا، ہے اور رہے گا۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کا گزری میں پاور شو۔ پیپلز پارٹی ضلع جنوبی کے تحت گزری میں خواتین کی کارنر میٹنگ اور جلسے کا انعقاد ہوا، جس میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ خصوصی شرکت کی اور صدر ٹاؤن UC 13 کے الیکشن آفس کا بھی افتتاح کیا۔ جلسے سے خطاب میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، گزری سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے، امید ہے یہاں سے 5 نومبر کو تیر ضرور چلے گا۔ میرا گزری سے رشتہ 2018 میں سٹارٹ ہوا۔ 2018 میں جب عام انتخابات ہوئے تو میں ان گلی محلوں میں گزرتا تھا، آپ لوگوں سے ووٹ مانگتا تھا، اور یقین جانے جو محبت آپ لوگوں سے ملی، جو عزت مجھے آپ لوگوں سے ملی، وہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے نامزد امیدوار مرزا اختیار بیگ بولے، عام انتخابات میں بھی یہاں سے جیت کر شہید بی بی سے کیا گیا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ بلاول ہاؤس کی یہ کنسٹیٹوئنسی، یہ حلقہ ہمارا ہونا چاہیے، یعنی NA 250 میں بلاول ہاؤس ہے، لہذا یہ سیٹ ہماری ہونی چاہیے۔ اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بی بی وعدہ ہے ہمارا، یہ جیالے اور جیالیوں کی مدد سے یہ سیٹ کا نذرانہ ہم پیدل چل کے آگے بلاول ہاؤس آپ کو پیش کریں گے۔ جلسے سے دیگر شرکا نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی رہنما شاہدہ رحمانی، شازیہ کریم سنگار، شمیم ممتاز سمیت پارٹی کی خواتین کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ بنگالیوں کی نمائندہ جماعت پاک مسلم الائنس دیوان نے عام انتخابات میں MQM کی حمایت کا اعلان کیا۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا تھا، بندوق کے زور پر نہیں۔ ملک بنانے میں بنگالیوں کی لاتعداد قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بنگالیوں کو تمام پاکستانیوں کی طرح سہولتیں فراہم کی جائیں۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ عام انتخابات سے قبل MQM کو بنگالی برادری کی حمایت مل گئی۔ پاک مسلم الائنس دیوان نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے MQM کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی بولے، آج دلوں کو جوڑنے کا دن ہے۔ یہ ملک دین کے نام پر بنا تھا، زبان کے نام پر نہیں۔ شناختی کارڈ کے مسائل کا ہمیں بھی سامنا ہے۔ بنگالیوں کو تمام پاکستانیوں کی طرح سہولتیں فراہم کی جائیں۔ پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا ہے، اور یہ ووٹ بنگال کا ووٹ تھا، یہ ووٹ ہندوستان کے مسلم اقلیتی علاقوں کا ووٹ تھا۔ آپ کے ہمارے ووٹ سے کا نتیجہ، ہمارے اور آپ کی کمبینیشن کا نتیجہ پاکستان ہے، اور انشاءاللہ یہ کمبینیشن مل کر اس پاکستان کو بچائے گی بھی، اس کی بقا، سلامتی، استحکام اور خوشحالی کی جد و جہد بھی کرے گی۔ پاک مسلم الائنس دیوان کے سربراہ بچو عبدالقادر دیوان کا کہنا تھا، بنگالیوں کی آبادی 35 لاکھ ہے، ہم MQM کے ساتھ عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ 15 اکتوبر کو بنگالی برادری MQM کے اورنگی ٹاؤن کے جلسے میں بھی بھرپور شرکت کرے گی۔ ہم پاکستانی بنگالی ہیں، ہماری بھی 35 لاکھ کی ایک قوت ہے، اور انشاءاللہ کراچی میں ایک پاور رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں سمجھوں، اگر MQM پاکستان اور پاک مسلم الائنس دیوان اگر ایک ہو کے اس کراچی شہر میں اگر الیکشن لڑے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی انشاءاللہ۔ غیر قانونی ہائیڈرینٹس کے خلاف رینجرز کی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے MQM کے رہنما کا کہنا تھا کہ رینجرز کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، جنہوں نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا ANP سندھ کے صدر شاہی سید سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ شاہی سید نے افغان مہاجرین کی واپسی کو
اردو بولنے والوں سے جوڑنے کو نامناسب عمل قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شعیب بتائیے گا، ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کی سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال کا اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی موجودہ معاشی و سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ شاہی سید نے افغان مہاجرین کی واپسی کو اردو بولنے والوں سے جوڑنے کو نامناسب عمل قرار دیا ہے۔ اس موقع پر شاہد سید کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان پر کسی کا حق ہے تو سب سے پہلے پاکستان بنانے والے ہندوستان سے آئے مہاجروں کا ہے۔ کراچی میں بسنے والے مہاجروں کے ٹیکس کا اس ملک کے بجٹ میں بڑا حصہ ہے۔ کراچی میں بسنے والے اردو اسپیکنگ بانیان پاکستان کی اولاد ہیں۔ ہم سب مل کر اس شہر میں ایک بار پھر لسانی آگ نہیں لگنے دیں گے، جس پر مصطفیٰ کمال نے حقیقت پسندانہ موقف اختیار کرنے پر شاہی سید کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سب مل کر اس شہر میں قائم امن کو برقرار رکھیں گے اور نفرتوں کے بجائے محبتیں بانٹیں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار۔ سندھ کی سیاسی شخصیات سے پولیس سیکیورٹی واپس لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 50 سے زائد سابق وزراء اور مشیر ان سے پولیس سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ سیکیورٹی واپس لیے جانے والوں میں پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ارکان قومی صوبائی اسمبلی کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ کے مشیران سے بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ مذکورہ سیاسی شخصیات، وزراء اور مشیران سے 200 سے زائد اہلکار اور 20 موبائلیں واپس لے لی گئی ہیں، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے 13 رہنماؤں کے پاس اب بھی سیکیورٹی موجود ہے، جن میں ڈاکٹر عاصم حسین، خالد مقبول صدیقی، شاہی سید، شہلا رضا، فروغ نسیم اور دیگر شامل ہیں۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بجلی کی آنکھ مچولی نے کراچی والوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ لسپیلا میں 10 گھنٹے کی اذیتناک لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ علاقہ مکین رات جاگ کر گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ دن کو بھی بجلی بندی سے معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ بجلی کی بندش لسبیلا کے مکینوں کا امتحان لینے لگی۔ علاقے میں 10 گھنٹے کی بجلی کی بندش جاری، لوگوں کا جینا محال ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے گھریلو امور متاثر ہوتے ہیں، ساتھ ہی پانی کی قلت کا بھی سامنا رہتا ہے، جبکہ اکثر اوقات بجلی کے بغیر رات گزارنی پڑتی ہے۔ لائٹ تقریباً 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو شیڈول میں دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ رات 12 بجے یہ لائٹ لے کے جاتے ہیں۔ ہم جب بھی کال کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ فالٹ ہے، ڈیلی رات 12 بجے فالٹ آ جاتا ہے ان کا آٹومیٹکلی۔ تو اس حساب سے یہ اپنی مرضی ہے، کم سے کم ہماری لوڈ شیڈنگ 8 سے 10 گھنٹے چلی جاتی ہے۔ لائٹ ہماری تقریباً 10 سے 12 گھنٹے روزانہ ڈیلی بیسس پہ جاتی ہے، جو کہ چلیں دن میں تو خیر ہم لوگ آفس وغیرہ میں ہوتے ہیں، چلیں ہم لوگ تو بیزی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے فیملیز ہے، کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لائٹ نہیں ہوتی تو گیس بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ یہ الیکٹرک کا موقف ہے کہ کراچی میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ کیبل فالٹس اور تکنیکی خرابی کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ نہ دی جائے۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ ناظرین، کراچی میں گیس بحران سنگین ہو چکا ہے۔ طارق روڈ کمرشل ایریا کے مکین 4 سال سے گیس بندش کا شکار ہیں۔ خواتین LPG سلنڈرز اور لکڑیوں پر کھانا بنانے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 4 برس گزر گئے لیکن ہماری گیس مسائل سے جان نہیں چھوٹی۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ شہر میں گیس کی قلت کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ شہر کے بیشتر علاقے گیس نہ ہونے کی شکایت کرنے لگے۔ طارق روڈ پر بھی گیس بندش اور پریشر میں کمی سے لوگ پریشان ہو گئے۔ علاقے کے لوگ کئی سال سے اذیت سے دوچار ہیں۔ صارفین کہتے ہیں SSGC کے شکایتی مراکز پر سینکڑوں مرتبہ شکایت کر چکے ہیں، لیکن عملہ گیس مسائل سے مستقل بنیادوں پر نجات نہیں دلا پایا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے LPG سلنڈر کا سہارا لینا پڑتا ہے، جو جیب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ 3 سال ہو گئے گیس غائب ہے۔ پھر آپ دیکھ سکتے کہ ہر بندہ اس وقت گیس سے پریشان ہے۔ 270 روپے تو ویسی کلو ہے۔ سردی اب آ رہی ہے تو LPG بھی شارٹ ہو جائے گی۔ پھر ہمارے جو ابھی سیزن ہے، جیسے آپ نے بات کی تھی، ابھی ہمارا سیزن ہے اب سیزن میں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم لیبر کو کیسے دیں گے؟ پیچھے سب گھر کے مسئلے ہیں۔ صارفین کا ماننا ہے کہ گرم موسم میں گیس کی صورتحال ہے تو آنے والے موسم سرما میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ترجمان SSGC کے مطابق روزمرہ بنیادوں پر صارفین کی گیس کے مسائل حل کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔
غیر قانونی ہائیڈرینٹس کے خلاف کارروائیاں بھی بے سود ہو چکی۔ کراچی میں پانی نایاب ہے اور شہری بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ ٹینکرز مافیا کی بھی منمانیاں ہیں اور منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ متعدد مقامات پر ٹینکر سے پانی کی ترسیل بھی نہیں ہو پا رہی۔ عوام نے واٹر کارپوریشن کی آن لائن ایپ کو بے سود قرار دے دیا۔ تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ پانی چوروں کے خلاف ایکشن بھی بے سود۔ شہری آج بھی پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں۔ سخی حسن ہائیڈرینٹس پر لوگوں کا رش لگ گیا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ پانی نایاب ہو چکا ہے۔ واٹر کارپوریشن کی آن لائن اپلیکیشن پر بکنگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پانی پھر بھی نہیں مل رہا۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی انمول ہے۔ واٹر کارپوریشن کی آن لائن اپلیکیشن بھی بے سود ہے۔ بغیر پانی گزارا ممکن نہیں۔ دیکھیں، ان کی ایک واٹر بورڈ کی اپلیکیشن ہے، وہ ایک تو ہوتی نہیں ہے اس سے بکنگ، قسمت سے ہو جائے یا تکا لگ جائے، نہیں تو آپ کو کمرشل ہی لینا پڑے گا۔ اگر ہو گئی تو وہ 3 سے 4 دن لگتے ہیں اس کے اندر۔ ابھی میں صبح 10 بجے سے کھڑا ہوں یہاں پہ، اس وقت 11:30 ہو رہا ہے، تو بس یہی ہے کہ گاڑی آئے گی تو چلے جائیں گے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں گلشن شمیم FB ایریا بلاک 8 میں رہتا ہوں۔ ہمارا کسی مہینے یہ پانی کھولتے ہیں، پھر 4 مہینے بند کر دیتے ہیں واٹر بورڈ والے۔ ہم ریگولر پہ ہی ہیں، بل وغیرہ ہم اپنا ہمیشہ اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ بھائی بلیک میں بھی نہیں دے رہی ہے۔ میں بھی صبح تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے آئے ہوئے، پانی مل ہی نہیں رہا، لانے کو تیار نہیں ہے وہ، اور لے رہے ہیں تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، 5-5 ہزار روپے مانگ رہے ہیں۔ ٹینکر مافیا اور غیر قانونی ہائیڈرینٹ چلانے والے سرکاری اداروں اور قانون سے بھی طاقتور سمجھے جا رہے ہیں۔ مافیا ٹینکرز کے ذریعے عوام کو پانی فراہم کر دیتا تھا، جبکہ ادارے سب کچھ ہونے کے باوجود گھروں کے نلکوں میں پانی پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، شہر بھر میں پانی کا بحران، مگر سخی حسن میں مفت پانی دستیاب۔ شہری لائن میں لگ کر بآسانی گیلن میں پانی لینے لگے۔ مکینوں نے مخیر حضرات کا شکریہ بھی ادا کیا اور حکمرانوں سے حالات پر رحم کھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ تفصیلات جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ہوا پانی نایاب، میدان میں آ گئے مخیر حضرات۔ شہر قائد میں قلت آب سے شہریوں کو بچانے کے لیے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سکی حسن ہائیڈرینٹ کے قریب ہائیڈرینٹ مالک نے عوام کے لیے پانی کے نل لگا دیے۔ روزانہ ہزاروں افراد مستفید ہونے لگے۔ پانی کی مفت فراہمی غریب عوام کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ کام پر جانے سے پہلے یہاں سے پانی بھرتے ہیں، اتنی کمائی نہیں، پانی خرید کر استعمال کریں۔ ہر روز 2-4 دن بعد ہر روز رکشے پہ بھرتے ہیں پانی، پریشانی ہو رہی ہے پانی کی۔ میٹھا پانی بالکل نہیں ہے، کھارا پانی وہ مشکل سے ملتا ہے۔ بالکل غنیمت ہے، جو صبح 7 بجے سے چلتا ہے دوپہر 2 بجے تک، اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رات 8 بجے تک ملتا ہے۔ یہ غنیمت ہی ہے جو 7 ہائیڈرینٹ کے ہونے کے باوجود، لیکن چاروں طرف پانی نہیں ہے، یہاں پہ پانی موجود ہے، جس سے لوگ گیلن کے ذریعے اپنی سہولت مؤثر ہے۔ مجبوری آنا کرتا ہے، رات کو کام پہ جاتے ہیں اور دن میں آ کے پانی بھرتے ہیں۔ نہیں ہے میٹھا پانی نہیں ہے، دونوں پانی نہیں ہے، نہ بور کا ہے نہ میٹھا، دونوں نہیں ہے۔ پانی بنیادی ضرورت ہے، لیکن کراچی کے شہری اس سہولت سے محروم ہیں۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے قوم کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی زنجیریں پہنا دی ہیں۔ ہم ظلم کے نظام کے خلاف مظلوم کی حمایت میں نکلے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا فلسطین میں حماس کے مجاہدین کو خراج تحسین، کہا حماس نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اتوار 15 اکتوبر کو شارع فیصل پر ملین مارچ ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ۔ جماعت اسلامی نے احتجاجی تحریک کے سلسلے میں گورنر ہاؤس کراچی کے باہر ہی ڈیرے ڈال دی۔ دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حکمرانوں نے قوم کو غربت، بے روزگاری کی زنجیریں پہنائی ہیں۔ ان حکمرانوں نے آپ کے چہروں سے خوشیاں چھین لی ہے۔ ان حکمرانوں نے ملک میں بد امنی پھیلائی ہے، امن دور دور تک نظر نہیں آتا۔ آئندہ اتوار کو بھی تاریخی ملین مارچز ہوں گے، اور میں بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، جوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، ہر پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اس تحریک کا دست و بازو بنے۔ سراج الحق نے فلسطین میں حماس کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ حماس نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ کل فلسطینی عوام نے، حماس کے مجاہدین نے
ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चखना छोड़ किया। धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गवर्नर हाउस अवाम के बजाय के इलेक्ट्रिक की तर्जुमानी करता है। हमारा मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाया जाए। के इलेक्ट्रिक माफिया को किसने हम पर मुसल्लत किया हुआ है? ये गवर्नर हाउस है। यहाँ गवर्नर अगर टेसूरी साहब होते हैं या इमरान इस्माइल साहब होते हैं या जुबैर साहब होते हैं या कोई भी साहब होते हैं, सहूलतकारी गवर्नर हाउस क्या इलेक्ट्रिक के लिए करता है, कराची के अवाम के लिए नहीं करता। इससे कबल धरने के शिरका मस्जिद खिजरा पर जमा हुए, जहां से वो काफले की शक्ल में गवर्नर हाउस पहुंचे। धरने में जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमाओं, मुख्तलिफ अजला के उमरा समेत ताजिर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के हमरा और साथी रिपोर्टर तहा मलिक के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद के लिए ट्रांसपोर्ट तंजीमें सर जोड़कर बैठ गईं। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने सीनियर नायब चेयरमैन इमदाद नकवी ने कानून का निफाज न होने की सूरत में मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में ट्रांसपोर्ट तंजीमों का हंगामी इजलास। एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद के लिए मुशावरत। कानून पर अमल दरामद न होने पर मुल्क गिर पहिया जाम का इंदिया दे दिया। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के रहनुमा इमदाद नकवी का कहना था कि एक्सेल लोड के कानून पर अमल दरामद न होने से कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। एक्सेल लोड का जो कानून है ये नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 कहलाता है। ये सन 2000 में मार्ज़ वजूद में आया। आज हम 2023 में से गुजर रहे हैं तो 23 बरस से ये अल्तवा का शिकार है और 23 बरस से ही हम ट्रांसपोर्टर हुकूमतों को ये दरख्वास्तें करते चले आ रहे हैं कि इस कानून को नाफज कर दिया जाए। शहरों से आए हुए ट्रांसपोर्ट तंजीमों के अहदेदारान का कहना था कि माल बरदार गाड़ियों पर इजाफी वजन से कौमी शराए मुतासर और हादसात रुनुमा होते हैं। हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो इतना वज़न उठा नहीं सकती, गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, ट्रांसपोर्टर हमारे तबाह हो रहे हैं, हमारा कारोबार सारा तबाह हो रहा है और रोडें भी तबाह हो रही हैं। मुल्क के सारे जो हैं रोडें तबाह हो गई हैं और हादसात आए रोज़ हादसात होते हैं। ओवरलोडिंग के ख़ात्मे के लिए पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहिद हैं। हम पूरे पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए उसमें 22 व्हीलर, 10 व्हीलर और हमारी जो कंटेनर वाली गाड़ियाँ हैं तमाम की मुतफ़िका तौर पे फ़ैसले की तरफ जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमारे इस मुतालबे के ऊपर एक्सेल लोड लिमिट को उसकी असल रूह के मुताबिक नाफज ना करवाया तो हम इंशाल्लाह हड़ताल की तरफ जाएंगे। हमारा 2 दिन बाद इजलास हो रहा है सब दोस्तों का, इंशाल्लाह हम ऐलान करेंगे। ये जो पंजाब से आए हैं कराची वाले एक जान होकर आबाद होएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्ट बिरादरी के मसाइल फौरी हल किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। इत्तफाक कर लिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और कस्टम हुकाम की मुलाकात हुई है, जिसमें कस्टम हुकाम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन हाउस के अहदेदारान भी मौजूद थे। फ्रीकैन ने मसाइल मुज़ाकरा के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है नहीं चाहते कि हमारे एहतजाज से मुल्क में इंतशार फैले। ट्रांसपोर्टर्स एक पुरअमन तबका है जो कराची की मईशत में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। उम्मीद है कि आइंदा किसी भी ट्रांसपोर्टर्स को नाहक तंग नहीं किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में खेलों और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए कोशिशां हैं। खेलों की सरगर्मियां नौजवानों के लिए ज़रूरी है। आवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला किमाड़ी में केपीटी ग्राउंड को दौरा किया है और मेयर कराची ने फाइनल मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मेयर कराची ने केपीटी ग्राउंड पर ग्रास लगाने का भी ऐलान किया। इलाका मकीनों की जानिब से मेयर कराची के इस इक़दाम को सराहा गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चिड़ियाघर में शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मेयर कराची चिड़ियाघर पहुंच गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात की और रीच से मुतल्लिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए। बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज की जानिब से मेयर कराची को रानो रीच की सेहत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि चिड़ियाघर में मौजूद रीच बर्फानी इलाके का नहीं है। रीच बड़े पिंजरे में और मुकम्मल सेहतमंद है। मेयर कराची ने कहा कि यहाँ आकर बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखकर खुशी हुई। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा।
GFS بلڈرز اور ویئر آل پاٹن میمن انجمن کی جانب سے ایجوکیشن ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب منعقد کی گئی. GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر محسن واحد سمیت دیگر نے اس میں شرکت کی ہے. مزید تفصیلات رابع اشرف کی رپورٹ میں. طلبہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایوارڈ تقریب. GFS حکام کا کہنا تھا کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہی نہیں، معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جو نمایاں خدمات جنہوں نے انجام دی ہوں گی، چاہے وہ ایجوکیشن کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اور کسی شعبے میں انہوں نے کوئی نمایاں کام کیا ہو، تو GFS جو ہے ہمیشہ ان کی اپریسیشن کے لیے حاضر خدمت رہتا ہے. تقریب کے مہمان خصوصی فیصل ابو بکر حانانی کا کہنا تھا کہ نوجوان مستقبل اور قوم کا سرمایہ ہیں، یہ کسی بھی معاشرے کی اساس ہوتے ہیں. بیسیکلی اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ہماری جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو تعلیم کے لیے اجاگر کرنا، تاکہ اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے آنے والی جنریشن کو مزید مستحکم کر سکیں. منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان بے شمار قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ان میں محنت کا جذبہ اور زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو موجود ہے. 6 سالہ پروگرام میں کامیاب ہونے والے تمام طلباء اور طالبات کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. جو ہماری اس پوری تقریب کو سجانے کے لیے 2 طرح کے پارٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کے اوپر کام کرتی ہے، اور ایک وہ ٹیم ہوتی ہے جو اس فائنانس کو ارینج کرتی ہے. GFS کراچی میں ہی نہیں بلکہ لاہور، ملتان، اسلام آباد میں اپنے پروجیکٹس کی بدولت جانا پہچانا نام ہے. GFS کو کارکردگی کی بنیاد پر کئی قومی اور بین جا چکا ہے. کیمرہ مین حیدر کے ساتھ رابع اشرف، سٹی 21. ناظرین، ترک اداکار براق ایزچیویت کی کراچی آمد. براق ایزچیویت نے سرتوریادی ایمبیسڈر پر شاپنگ مال پہنچنے پر مداحوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. ترک ڈرامہ سیریل کرولوس عثمان کے مرکزی اداکار نے کراچی میں سرتوریادی ایمبیسڈر پر نئے ڈیزائن کے کپڑے زیب تن کیے. ترک اداکارہ نے پاکستانی ڈیزائنرز کے کام کو بھی سراہا. اس موقع پر مداحوں کی بڑی تعداد بھی شاپنگ مال پہنچی اور ترک اداکار کے ساتھ سیلفیاں لیں. جے ڈوٹ برانڈ کا پرفیوم کے دورے کے دوران ترک اداکار براق نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے ہیں.